اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بھی بات سے کیا کرتے، کوئی بھی اچھی بات ہو وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور الحمدللہ حج کے سفر پر تھا اور حج کے سفر کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے لائیو۔ تو ناظرین و سامعین، جتنے احباب نے مجھے پیغامات بھجوائے، میسیجز کیے، تو صرف ان تک محدود نہیں بلکہ جنہوں نے نہیں کیے، نہیں کر سکے، مجھے پتہ ہے کہ سب جو ہے وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ تو کیو ٹی وی کے جتنے ناظرین و سامعین ہیں، مائیں بہنیں، ہمارے بھائی بزرگ، سب کے لیے الحمدللہ دعا کی۔ اور وہ مطلب کچھ ایسے بھی کالرز تھے ہمارے کہ جن کی بابت مجھے گاہے بگاہے پتہ چلتا رہا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو ان کی دعائیں ان کے لیے مغفرت بھی کی اور ایصال ثواب بھی کیا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر جن کی حاضری اب تک نہیں ہو سکی ان کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو جا چکے ہیں دوبارہ جانے کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اور چلتے ہیں آج کی بات کی جانب ناظرین۔ کچھ چیزیں جو ناظرین مختلف جگہوں سے حاصل ہوتی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1، والدین۔ والدین کبھی کسی کو 2 بار نہیں ملتے، حقیقی والدین ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، ان میں سے کوئی بچھڑ جائے اور ان کی قدر بچھڑنے کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامتی عطا فرمائے۔ نمبر 2، جوانی۔ یہ بھی ایک بار ملتی ہے، اور یوں سمجھیں جب ملتی ہے نا، بندہ جوانی کے نشے میں ہی گم ہوتا ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور نمبر 3، حسن و جمال۔ یہ بھی ایک مرتبہ ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ آرٹیفیشل ہو سکتا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ کر لے، لیکن قدرتی طور پر ایک مرتبہ ملتا ہے، 2 بار نہیں ملتا۔ لہٰذا ان چیزوں کی قدر کیجیے، والدین کی قدر کیجیے، اپنی جوانی کو اچھے کام میں گزاریے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا تو بجائے غرور تکبر کرنے کے تواضع اختیار کیجیے اور شکر ادا کیجیے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں۔ ناظرین و سامعین، زن، زر اور زمین۔ اچھے خاصے بھائی محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اور خواتین گھر پر آ جاتی ہیں تو پھر آپس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائیوں کی لڑائیاں اس حد تک جا پہنچتی ہیں کہ وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ زر، پیسہ، جہاں ماں باپ کی آنکھیں بند ہوں تو وہاں پر جائیداد پر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور زمین اسی ضمن میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کی خرافات سے، برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور پیار، محبت، اتفاق نصیب فرمائے۔ 3 چیزیں ہمیشہ غم میں مبتلا رکھتی ہیں۔ غفلت۔ آپ جب بھی اپنے کام میں غفلت اختیار کریں گے نا تو وہ کام ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا اور بالآخر غم آ جائے گا۔ حسد۔ جب بھی حسد کریں گے تو آخر میں غم اور حزن ہی حصے میں آئے گا۔ وہم کریں، جب تک وہم کرتے رہیں گے، وہم ہوتا رہے گا، تب تک ناظرین غم میں مبتلا رہیں گے۔ تو 3 چیزیں ہمیشہ غم میں مبتلا کرتی ہیں، غفلت، حسد اور وہم کرنا۔ 3 چیزیں محبت بڑھاتی ہیں۔ ہمیشہ سلام میں پہل کرنا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہیں۔ مخاطب کو عزت اور اچھے نام سے پکارنا۔ مجلس میں یا محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں، دوسرا آ جائے اسے کھلے دل کے ساتھ جگہ دینا، یہ چیزیں محبتیں بڑھاتی ہیں۔ 3 چیزیں ہمیشہ رسوا کرتی ہیں۔ جھوٹ بولنا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جھوٹ بولنے والا کبھی عزت پائے۔ عارضی طور پر عزت مل بھی جائے نا، بالآخر رسوا ہوتا ہے۔ چوری کرنا، یہ ہمیشہ رسوائی ہے۔ چغلی کرنا، بالآخر پکڑا جاتا ہے، رسوائیاں ہوتی ہیں۔
اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو خرافات ہیں، برائیاں ہیں، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور آیت نمبر 114 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں حلالًا طیباً، یعنی وقف نہیں کریں گے تو طیباً پڑھیں گے، با پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے وشکرو کی واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، طیباً وشکرو نہیں، طیباً وشکرو۔ اور اگر وقف کریں گے تو طیبہ پڑھیں گے۔ صاد جو ہے یہ وقف مرخص کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں جو ہے وہ رکنے کی بھی رخصت موجود ہے اور نہ رکنے کی بھی رخصت موجود ہے، دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تعبدون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں تعبدون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 114 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 114 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیں، فا ایک کلمہ، کلو دوسرا، من تیسرا، ما چوتھا، رزقا پانچواں، کم چھٹا، اس میں اللہ ساتواں، حلالً آٹھواں، طیباً نواں، واو 10واں، اشکرو 11واں، نعمتا 12واں، اس میں اللہ 13واں، ان 14واں، کنتم 15واں، ایاہو 16واں، تعبدون 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فَکُلُوا ملا کر پڑھیں گے، فَکُلُوا من ما۔ ناظرین یہاں پر اصل میں ہے من ما، نون ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، تو من ما نہیں پڑھیں گے بلکہ مم ما، اس لیے نون کو یہاں پر لکھا نہیں گیا، مم ما، میم کی آواز غنّے کے ساتھ، مم ما رزقا، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا، رزقا کم اللہ، کم میں میم پر پیش ہوگا، اس سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف میم پر پیش ہے، تو ناظرین زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا، رزقکم اللہ حلالا طیبا، حلالا طیبا، حلالا میں لام پر دو زبر کی تنوین، اس کے بعد طا حرف اخفا ہے تو یہاں پر اخفا کیا جائے گا، اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، حلالا طیبا، و اشکرو، طیباً میں با پر دو زبر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر بھی جو یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اور واو پر زبر ہے، اسے اشکرو کی شین کے ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، طیبا واشکرو، را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا، اور واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، واشکرو نعمت اللہ، نعمتہ میں تا پر زبر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، یہاں پر بھی اس میں اللہ کی حرف لام کو پر پڑھیں گے کہ ما قبل تا پر زبر ہے، نعمت اللہ ان کنتم، ان میں بھی اور کن میں بھی دونوں جگہوں پر یہاں پر اخفا کیا جائے گا، ان کنتم ایاہ تعبدون،
ان کنتم ایاہ تعبدون، یہاں وقف کریں گے تو تعبدون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے فَكُلُوا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تعبدون۔ اعراب لگائیں ناظرین، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تعبدون۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ ہم آج کی جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 114 114 نمبر آیت وہ لکھ چکے ہیں، اور سب سے پہلے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ماں، دوسرا اسم ہے کم، تیسرا اسم اللہ، چوتھا حلالن، پانچواں طیبہ، چھٹا نعمتہ، اس میں اللہ گزر چکا ہے نمبر 3 میں، اور ساتواں ایاہو۔ تو کل یہاں پر 7 اسماء ہیں، کل یہاں پر 7 اسماء ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ایاہو، اس میں ہم زیر ذرا صحیح لگا دیتے ہیں۔ نمبر 1 ماں، اور نمبر 2 کم ضمیر، نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 حلالن، اور نمبر 5 طیباً، اور نمبر 6 نعمتہ، نمبر 7 ایاہو۔ آئیے ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل کلو، دوسرا رزقا، تیسرا اشکرو، اور چوتھا کنتم، اور پانچواں
تعبدون، تو 5 افعال ہیں۔ نمبر 1 کلو، نمبر 2 رزقا، نمبر 3 اشکرو، اور نمبر 4 کنتم، اور نمبر 5 تعبدون۔ اچھا جی، 5 افعال ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ حروف کتنے ہیں؟ تو پہلا حرف فا، دوسرا ہے من، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے ان۔ کل یہاں 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 من، نمبر 3 واو، نمبر 4 ان۔ سات اسماء ہیں، 5 افعال، 7 اور 5 12، 12 اور 4 کل ملا کر ناظرین 16 کلمات ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ تو پہلا اسم ہے ما۔ یہ ما اسم موصول ہے۔ موصول کا میننگ ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے، یعنی پہلے والے یا بعد والے جملے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کم ہے۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ اسم اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ ہو سکتا ہے، امت اللہ ہو سکتی ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، لیکن دوسرا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے حلال۔ حلال کا معنی حلال ہی ہوتا ہے جس سے حرمت کی گرہ کھل جائے، جس سے حرام کی گرہ کھل جائے، اسے حلال کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو چیز ہمارے لیے جائز ہو اسے ہم عام طور پر حلال کہتے ہیں، آسان لفظوں میں۔ ظاہر ہے کہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جس سے حرمت کی گرہ کھل جائے، یعنی جس کو حرام نہ کہا جائے کہ بھئی حرام نہیں ہے، حرمت کی گرہ کھل جائے، اسے عام طور پر حلال کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز ہمارے لیے جائز ہو تو اسے حلال کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے طیبہ۔ طیب یا طیبہ، طیبہ کہتے ہیں پاکیزہ۔ طیب ہم کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، یعنی پاکیزہ شہر، پاکیزہ شہر۔ یہ طیب ہے، پاک ہے، تو طیبہ کا معنی ہے پاکیزہ یا پاک۔ نعمتہ اس کا معنی نعمت ہی ہے، نعمت کا معنی نعمت ہی ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین ایاہو یہ ضمیر منفصل ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ اس کا معنی خاص وہی۔ ایاہو کا معنی ہوتا ہے خاص اسی کی یا خاص وہی، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ کلو فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، حکم دیا جائے۔ تو کلو کا معنی ہوتا ہے تم کھاؤ یا تم سب کھاؤ، یا آپ کھائیں یا آپ سب کھائیں، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ رزقہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے رزق دیا یا اس نے دیا۔ ناظرین اس کا مصدر آتا ہے رزق،
اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جس سے عام طور پر زیرو نفع اٹھائے اسے رزق کہتے ہیں۔ پھر اس کے دو صورتیں ہوتی ہیں، رزق حرام بھی ہوتا ہے، ناجائز ذرائع سے تو وہ رزق حرام ہوگا، یا تو وہ خود چیز فی نفسی جائز نہ ہو تو بھی رزق حرام ہوگا، جیسے سور ہے یعنی خنزیر ہے، شراب ہے، یا جوا کھیلنا فی نفسی حرام ہے۔ یا اسی طریقے سے ناظرین فی نفسی تو حرام نہیں ہے لیکن اس کے ریسورسز حرام ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز کھانے کے لیے جو آپ کے لیے حلال ہے لیکن چوری شدہ مال ہے، کسی کا غصب کیا ہوا ہے، لوٹ مار کا ہے تو وہ حرام ہے، ریسورسز حرام ہو تب بھی اسے حرامی کہا جاتا ہے۔ تو رزق یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اشکرو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور فعل امر کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس کا معنی ہے تم شکر ادا کرو، یا تم سب شکر ادا کرو، یا آپ شکر ادا کریں، یا آپ سب شکر ادا کریں۔ ناظرین اس کا مصدر آتا ہے شکر، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کنتم تعبدون، ناظرین کنتم جو ہے فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم ہو یا تم تھے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ تعبدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرو گے، اور یہ معنی ہوگا تم عبادت کرتے ہو۔ اور اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اردو میں یوز کیا کرتے ہیں من و عن۔ اس کے بعد واو کا معنی ہے اور ان جو ہے اس کا معنی ہے اگر، ان شرط کے لیے ہے، اس کا معنی ہے اگر۔ ناظرین شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی چیز پر معلق ہو، جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ تو ناظرین میں نے اپنے آنے کو آپ کے آنے پر معلق کیا، تو جس پر معلق کیا جائے اسے شرط کہتے ہیں، اور جس پر معلق کیا جائے اسے شرط کہتے ہیں، اور جس چیز کو معلق کیا جا رہا ہے اسے مشروط یا جواب شرط کہتے ہیں، جزا کہتے ہیں۔ اگر آپ میرے پاس آئے تو یہ شرط ہوا، تو میں آپ کے پاس آؤں گا تو یہ جواب شرط ہے یا جزا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے، ان کا معنی ہوتا ہے اگر۔ آئیے ناظرین دیکھیں 16 کلمات ہیں، ان میں سے 6 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 حلال، نمبر 3 نعمت، نمبر 4 جو ہے وہ رزق، نمبر 5 شکر، نمبر 6 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، کاف پیش کو، لام واو پیش لو، فکلو۔ میم زیر میم الف زبر ما، مم ما، اس کو میم نون میم زیر میم بھی پڑھ سکتے ہیں، مم ما۔ را زبر را، زا زبر زا، قاف زبر قا، را زا قا۔ کاف پیش کو، میم لام پیش مل، لام کھڑا زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، رزقکم اللہ۔ ہا زبر حال، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، لام دو زبر لن، حلالا۔ تو یا زبر طوی، یا زیر با، واو دو زبر باؤں، طیباؤں۔ واو شین زبر وش، کاف پیش کو، را واو پیش رو، وشکرو۔ نون عین زیر نع، میم زبر ما، تا لام زبر تل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، نعمت اللہ۔ حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، تا بیم پیش تم، ان کنتم۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ہا پیش ہو، ایاہو۔ تا عین زبر تا، با پیش بو، دال واو پیش دو، نون زبر نا، ایاہو تعبدون۔ یہاں وقف کریں گے تو تعبدون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین جو ہماری تلاوت مکمل ہوئی، تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور بلکہ ہم جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فا پس، کلو تم کھاؤ، من سے، ما وہ جو، رزقا اس نے رزق دیا، کم تمہیں کس نے دیا، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، حلالاً حلال، طیبہ پاکیزہ، وا اور، اشکرو تم شکر ادا کرو، نعمتہ نعمت، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، ان اگر تم ہو، ایاہو اسی کی، تو تعبدون عبادت کرتے ہو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سو اللہ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہے ناظرین ہم جو عرض کریں گے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 114 کی، یعنی 114 نمبر آیت کی ہی تفسیر ہے، جو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب اس میں ناظرین جو فرمایا نا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ تم کھاؤ جو ہے وہ جو تمہیں اللہ رب العالمین نے حلال پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ تم شکر ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پھر یہ بھی فرمایا کہ شکر ادا کرنے کے ساتھ یعنی شکر ادا کیوں کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ بندہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، جب عبادت اسی کی کرتے ہیں تو پھر ناظرین شکر بھی ہم اسی کا کرتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین جو چند چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہمیں عرض کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کے لیے مثال دی تھی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں جو ہے وہ، اور وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں تو اللہ ان لوگوں پر بھوک اور خوف مسلط کر دیتا ہے، اور اس آیت میں ان لوگوں یعنی اہل مکہ سے خطاب فرمایا جن کے لیے یہ مثال دی تھی۔ فرمایا اے اہل مکہ، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا جو تمہاری قوم کا ایک عظیم اور کامل فرد ہے، جس کے حسب و نسب کو تم جانتے ہو، اس کی گزاری بھی پوری زندگی پوری لائف سے تم واقف ہو۔ پھر مکے والوں نے اس رسول کی تکذیب کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو گرفت میں لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھوک کا عذاب ہے، یعنی تم پر جو قحط اور بھوک کا عذاب آیا وہ تمہارے کفر کے سبب سے آیا ہے، تم کفر کو ترک کر دو تو تم سے قحط کے اس عذاب کو دور کر دیا جائے گا۔ اور پھر ناظرین یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا ہم پر کرم فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ تم شکر ادا کرو گے، نعمتوں کی قدر کرو گے۔ نعمتوں کی قدر کیا ہے؟ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جب شکر ادا کرو گے، اسی کی عبادت کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ
ہوتا رہے گا، وہ نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائیں گی، وہ نعمتیں کنٹینیوسلی تمہارے پاس ہی رہیں گی۔ دوسری بات یہاں پر کیا ہے ناظرین کہ اللہ رب العالمین یہاں پر ہم پر کتنا کریم ہے، اس کا کتنا کرم نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے بعض جو لبرل قسم کے لوگ ہیں نا، وہ عام طور پر اس میں یہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی بظاہر اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں، لیکن احکامات جب نازل ہوتے ہیں تو پھر وہ مختلف اس پر جو ہے وہ آرگو پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بھی ایک کنٹری میں ایک مسلمان اس طرح ملا، کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی، ہمارے لیے جو ہے وہ شراب بھی حرام ہے، ہمارے لیے خنزیر بھی حرام ہے، ہمارے لیے فلاں چیز بھی حرام ہے، وہ تو سب چیزیں کرتے ہیں، وہ تو سارے کام کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو پھر سمجھایا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھی یہ علم حاصل کیا ہے، استادوں سے پڑھا ہے، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی مثال کے طور پر ایک یعنی باپ ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے جو اسی کا بچہ ہے، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہیں، تفریح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اچھا، اب وہاں پر چند بچے کھیل رہے ہیں، لیکن اگر اس کا بچہ کسی خطرناک جگہ پر جائے گا تو باپ کی توجہ اپنے بچوں پر ہوگی، نہ کہ اور بچوں پر، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو جان کا خوف ہے تو اس کی جان بچا لی، وہ الگ چیز ہے، لیکن ذرا سی بھی ایسی جگہ پر جائے گا کہ جہاں پر اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو باپ اسے فوراً وہاں سے یعنی الگ لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، بچہ روئے گا بھی، بچے کو تو نہیں پتہ نا میرے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے، کیا چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہے، بچہ ضد بھی کرے گا لیکن باپ کہے گا نہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ یا بچہ یا بچی ایسی چیز کھانے کی ضد کریں جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اگرچہ وہ روئیں گے، اگرچہ وہ دھاڑے مار کر چیخیں گے بھی، روئیں گے بھی، ضد بھی کریں گے، لیکن باپ یا ماں انہیں کھانے نہیں دیں گے کہ بھائی یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے۔ جو چیز نقصان دہ ہے اس نے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا، ہمارے لیے حرام قرار دے دی، جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ ہمارے لیے حلال قرار دے دی۔ اسی طریقے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک چیز تو یعنی حلال ہونے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ بھی ہو، یعنی حلال تو ہے لیکن کہیں چوری شدہ تو نہیں ہے، کسی کا مال تو غصب نہیں کیا ہوا، کوئی لوٹ مار تو نہیں کی ہوئی، کچھ مال ہڑپ تو نہیں کیا ہوا، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ فی نفس ہی بھی وہ حلال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ریسورسز بھی حلال ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ گندگی نہ ہو، پاکیزہ چیز کھاؤ، اور یہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بسر ہوتی ہے، تمہاری زندگی کیسے شاندار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو حج کی۔ جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہاں لے جائے۔ سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔
تو اللہ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اللہ کا شکر ہے آج آپ نے پروگرام کیا۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، سو اللہ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی۔ جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، ساہیوال سے۔ جی سنائیے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، صحت عافیت کے ساتھ رکھے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب جمعہ کی حج کی بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے۔ سنائیے۔ آپ صحت کے لیے دعا کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظ صاحب آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آئی ہے، لیکن میں نے سننے کی پوری کوشش کی اور ماشاءاللہ بڑا بہترین پڑھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہوگا حسب معمول۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ جی سنائیے۔ جی جی صاحب آپ کو حج بہت بہت مبارک۔ جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہاں لے جائے۔ سنائیے۔ آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سو اللہ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام آپ دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارا جو سوشل میڈیا ناظرین ہماری سائٹ ہے اس کو بھی آپ جوائن کیجیے، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، تو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجیے۔ اس میں جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔